کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. جب ذمہ دار لوگ زیادہ بچہ پیدا کرنے والے گھسپیٹیا فلاں 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 یہ ساری باتیں کہنے لگیں گے ایک خاص کمیونٹی کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نا. آپ لوگوں نے منع کر دیا یہ مت کرنا، یہ کرو گے تو غیر اسلامی عمل ہوگا تمہارا. یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، مائنورٹیز کی میجورٹی کا ملک ہے. نفرت کا جواب اگر نفرت سے دیا جائے گا تو نفرت کو فائدہ ہو جائے گا. آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. جن کے بارے میں غلط فہمی ہے، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عبادت گاہوں کے بارے میں، عبادتوں کے طریقے کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. اگر گفتگو ہوگی تو نفرت کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. ملک میں ایک مہلک بیماری پھیلی ہے، فرقہ وارانہ تناؤ کی بیماری. ہمارا ملک ہے یہ، اس بات کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں. زندہ قومیں حالات سے گھبراتی نہیں ہیں. حالات سے گھبرا جانا مردہ قوموں کی علامت ہے اور پہچان ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا. حالات تو بہتر ہوں گے تب جب ہم اور آپ جاگیں گے، محنت کریں گے. ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس میں موجود معزز علماء کرام، خصوصاً مخدوم گرامی حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اور محترم اراکین جمعیت، بہت نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے فلسطین سے متعلق تجویز کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بہت سارے اشعار سنائے اور اپنے درد کا اظہار شاعر کی زبان میں کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب درد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں تکلیف کا اظہار کیا جائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، بے بسی کا احساس ہوتا ہے. اور ہم تو ایسے دور سے گزرے ہیں بھارت کے مسلمان کہ وہ اپنے غصے کا اظہار ڈیموکریٹک طریقے سے بھی نہیں کر سکتا. اس کی مذمت کے لیے جو بنیادی حق ہے اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتا.
تو دنیا کے لوگ جس طرح کی تکلیف میں ہیں ہم لوگ اس سے دگنی تکلیف میں ہیں اس حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے۔ بات کریں گے اگر خود ملک کے اندر فرقہ وارانہ منافرت، تو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات کے اندر تبدیلی اگر آئے گی تو لوگوں کے بدلنے سے بدلیں گے حالات۔ جب ذمہ دار لوگ زیادہ بچہ پیدا کرنے والے، گھسپیٹیا، فلاں 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 یہ ساری باتیں کہنے لگیں گے، ایک خاص کمیونٹی کو صرف شارٹ ٹرم الیکٹورل بینیفٹ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے نازک حالات میں ملت کے سرکردہ، فکر رکھنے والے، سوچنے والے، ملک اور ملت کے بارے میں قلیل مدتی اور طویل مدتی پالیسی بنانے کی کوشش کرنے والے، ان لوگوں کے وارث اور جانشین جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، اور جمع ہو رہے ہیں تو دل میں یہ احساس ہے کہ یہ قدم قدم پہ جو گرد ہے، یہ قدم قدم پہ جو گرد ہے، یہ روش روش جو غبار ہے، یہ خصوصیت جو خزاں کی تھی اب اس کا نام بہار ہے۔ نہ کروں وفا تو میں کیا کروں؟ ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نا، آپ لوگوں نے منع کر دیا یہ مت کرنا، یہ کرو گے تو غیر اسلامی عمل ہوگا تمہارا، نہ کروں وفا تو میں کیا کروں، میرے پاس تو آپشن نہیں چھوڑا نا، نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے، نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے، وہی پھول مجھ کو پسند ہے جو چمن کی آنکھ کا خار ہے، وہی پھول مجھ کو پسند ہے، یعنی میرا اسلام وہ چمن کی آنکھ میں خار بن گیا تو میں کیا کروں، پر میرا پھول تو وہی ہے۔ بزرگان محترم، یہ کچھ الفاظ ہیں، اظہار کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، میں نے کچھ دوسری طریقے سے اظہار کیا ہے، لیکن یہ سب آپ لوگوں کے جذبات ہیں اور صرف آپ کے نہیں، اور صرف ملت اسلامیہ ہند کے نہیں، بلکہ یہ ملک دوست اکثریت کا خیال ہے۔ یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، مائنورٹیز کی میجورٹی کا ملک ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، حضرت نے اس بارے میں بھی بار بار فرمایا الگ الگ موقعوں پر، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی جیسی اقلیتوں کے ساتھ اشتراک عمل کیا جائے،
اگر ہم اپنی جیسی اقلیتوں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر نفرت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ورنہ نفرت کا جواب اگر نفرت سے دیا جائے گا تو نفرت کو فائدہ ہو جائے گا. نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا. آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. میں یہ بھی کہتا ہوں, آج صبح بھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا, اور یہ کیونکہ ذمہ دار لوگوں کا مجمع ہے, یہاں پبلک میٹنگ نہیں ہے یہ, تو اگر میری کسی بات کو کریکٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو اختیار ہوگا, آپ میری بات کو کی تصحیح کر سکتے ہیں. اور اس خیال کے ساتھ میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن ہم خیال برادران وطن کے ساتھ سنجیدہ ملک کے بارے میں فکر کرنے والے برادران وطن وہ ہندوؤں میں بھی ہیں, سکھوں میں بھی ہیں, اور دوسری اقوام میں سب جگہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ان معاملات پہ جن کے بارے میں غلط فہمی ہے, اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, عبادت گاہوں کے بارے میں, عبادتوں کے طریقے کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. جو اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہونی چاہیے, چونکہ جو اتفاق رکھتا ہے اس سے تو کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. بہت سارے اتفاق رکھنے والے ایسے ہیں جو بہت سارے ایشوز پر ہمارے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں. کچھ چیزوں میں اتفاق رکھتے ہیں, کچھ چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں, ان سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جانتے ہی نہیں, بہرحال گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ اگر گفتگو ہوگی تو نفرت کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ میری درخواست ہے. ملک میں ایک مہلک بیماری پھیلی ہے, فرقہ وارانہ تناؤ کی بیماری, اور اس سے مقابلے کا سب سے مؤثر راستہ یہ ہے کہ پسماندگی کے دلدل سے نکلنے کے سارے صحت مند راستوں پر چلا جائے. تعلیم گاہیں ہوں یا بازار, آرٹ اسپیس ہوں یا اسپتال, عدالتیں ہوں یا کھیل کود کے میدان. عدالتوں کا حال بھی ایسے ہی ہو گیا ہے. ہر جگہ اپنی موجودگی درج کرانے کی محنت ہمیں تیز کرنی چاہیے. ہر میدان میں اپنا حصہ کلیم کرنے کی اسپرٹ پروان چڑھنی چاہیے. سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر خاص توجہ دی جائے. اگر ہم کاروبار کی طرف توجہ دیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو سرکاری بھرتیوں میں اس پہ توجہ دینی چاہیے, قابلیت پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ سسٹم سے باہر رہ کر سوتیلے سلوک سے نجات پانا بڑا مشکل کام ہے, جبکہ سسٹم کے اندر رہ کر کوشش زیادہ کارگر ہوگی. یہ تو لانگ ٹرم کوشش کا طریقہ ہوا. شارٹ ٹرم میں اس سے نمٹنے کی گفتگو آگے کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کیسے نمٹا جائے گا. ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو, ایک بات اور بھی ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ غلطی ہو گئی, بڑوں سے غلطی ہو گئی. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا ہم نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا رکھا ہے, موقع ہوگا تو شام کو اس کو پیش کروں گا میں انشاءاللہ, کہ ہمارے اس ملک میں رہنا ہمارا کیوں صحیح تھا اور کیوں صحیح ہے اس ملک میں رہنا. ہمارا ملک ہے یہ,
اس بات کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں. زندہ قومیں حالات سے گھبراتی نہیں ہیں. حالات سے گھبرانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. حالات سے گھبرا جانا مردہ قوموں کی علامت ہے اور پہچان ہے. اور حالات تو آتے ہیں, آگے بھی آتے رہیں گے. کسی خوش فہمی میں مت رہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا. کبھی آسانی کے ذریعے امتحان ہوگا, کبھی تنگی کے ذریعے, فراخی کے ذریعے امتحان ہوگا, کبھی تنگی کے ذریعے سے ہوگا. میں مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کے سچے جذبات کو مفاد پرست منافع خور تنظیمیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کے سروں پر نا امیدی اور مایوسی کا شامیانہ تان دیا جائے. یاد رکھیں, بھروسہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ کی کبریائی پر بھروسہ, بھروسہ کہ میرا مولا میری شہرک سے زیادہ قریب ہے, بھروسہ کہ وہ میرے یقین کی لاج رکھے گا. میرے نوجوان دوستو, میری قوم کے روشن مستقبل کے معماروں, میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں, آپ کو جھانسے میں نہیں آنا ہے. راتوں رات دولت مند بنا دینے والی اسکیموں سے بھی ہوشیار رہنا ہے. راتوں رات انقلاب برپا کر دینے والے نعروں سے بھی ہوشیار رہنا ہے. خدا کی سنت پر یقین رکھنا ہے. اس دنیا کے لیے خدا کی سنت یہی ہے اور یہی رہے گی کہ سونے والا کھائے گا اور جاگنے والا پائے گا. سوئے رہیں گے تو سوتے رہ جائیں گے. مطمئن ہو جائیے کہ بہتر ہو گئے حالات تو سو جائیں گے. ابھی تو لوگ بہت خوش ہیں, بہتر ہو گئے حالات. حالات تو بہتر ہوں گے تب جب ہم اور آپ جاگیں گے, محنت کریں گے, قربانی دیں گے, اپنے وقت کی قربانی دیں گے. ہمارے کل مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کہہ رہے تھے تم نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہاں, وہ تم نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دیا. صحیح بات ہے, ہم نے یہی ایک راستہ تھوڑی سارے راستے چھوڑے ہوئے ہیں. ہم تو واقعتاً نااہل ہیں, اور میں یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ میں تواضعاً کہہ رہا ہوں. یہ تو زبردستی ہے بٹھا دیا گیا, ورنہ کہاں, اس قابل تو ہے نہیں. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والا محروم رہے گا, لگن کے ساتھ قدم اٹھانے والا منزل پر موج منائے گا. قوم کی ترقی میں یاد رکھیے گا, قوم کی ترقی میں نسل, 2 نسل, 3 نسل کی محنتیں کھپا دینا انسانی تاریخ میں بالکل عام بات ہے. کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے, کوئی قلیل مدتی نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی نسلوں کو عزت کی زندگی دینی ہے تو آپ کو پھل نہیں کھانا ہے, قربانی دینی پڑے گی. کسی نے کہا تھا بھیا اگر تمہیں کھانا ہے تو گیہوں بو لینا, چاول بو لینا, اور اگر تمہیں اپنی تیسری نسل کو کھلانا ہے تو زیتون کا درخت لگا دینا. آئیے عہد کریں کہ ہم بھول جائیں گے اب گیہوں اور چاول کی بوائی. ہم اپنی تیسری چوتھی نسل کے لیے زیتون کا پیڑ لگائیں گے. آج کے لیے کچھ نہیں کریں گے, جو کریں گے مستقبل کے لیے کریں گے, اپنی ذمہ داری ادا کریں گے, بدلہ پانے کے لیے نہیں کریں گے. اگر بدلہ پانے کی امید میں کرو گے تو یاد رکھنا مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اگر کامیابی چاہتے ہیں آپ, میں آج آپ سے اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں, خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری جمعیت میں وہ ممبران, یہ جماعت الحمدللہ نئے خون کے ساتھ, نئے جوش کے ساتھ, نئے ولولے کے ساتھ تاریکیوں میں روشنی کی کرن ہے اس ملک کے لیے.
ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کے مسلمانوں کے لیے نہیں، ملک کے کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، ناانصافیوں سے لڑائی کے لیے، ظلم اور انیائے کا ویرودھ کرنے کے لیے اتنے سارے خوبصورت الفاظ اور ایسی سوتی ہوئی قوم، کیسے کام چلے گا؟ الفاظ کی خوبصورتی، لفظ تراش تراش کے عمدہ الفاظ بولنا، لفظوں کو پیش کرنا، یہ تو کمال ہے کچھ ہی لوگوں کا۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارے ارادے ہیں، ہمارے عزائم ہیں۔ میں مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ میں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، کچھ کام چھوڑ دیا ہے، کچھ کام ضرور چھوڑ دیا ہے، لیکن کچھ کام کر بھی رہے ہیں۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم کام کے قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اور آپ، اور اس عزم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ ہر سال جمع ہوا کریں گے کہیں نہ کہیں ملک میں، اور